الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ناصبیوں کے بڑے قصے تماشے ہیں اور وہ اپنی پہچان بتا دیتے ہیں. بہت آسان ہو گیا ہے ان کو پہچاننا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر محدث تھے اور محدثین کا ان پر اتفاق ہے ان کے دور اور ان کے بعد کے دور میں بھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ اتباع معاویہ ہم النواصب. معاویہ کے جو بھی پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا اتباع کرنے والے ہیں، وہ سب ناصبی ہیں. اسی طرح کی ملتی جلتی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق میں گھنڈوں اوباشوں نے، بدماش ناصبیوں نے شہید کر دیا تھا. حضرت علی کے فضائل انہوں نے دمشق کی مسجد میں بیان فرمائے تھے کہ یہاں کے لوگ جاہل ہیں، سیدنا علی کے فضائل سے واقف نہیں ہیں. تو ان کے فضائل بیان کیے، اور ان کی کتاب ہے خصائص علی علیہ السلام، حضرت علی کی خصوصیات پر ضخیم کتاب ہے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی فضائل علی میں، اور جب سوال کیا گیا کہ معاویہ کے فضائل بھی بیان کیجئے کیونکہ وہاں تو ناصبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی حدیث بھی اس بندے کی فضیلت میں نہیں ہے. امام نسائی جن کی کتاب ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے لیکن یہ نہیں پڑھایا جاتا، خاص طور پر ان کی شہادت کا واقعہ بھی نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ اگر وہ واقعہ پڑھا دیا جائے گا، اس کی تفصیل ذکر کر دی جائے گی تو ناصبی ننگے ہو جائیں گے اور ان کو پہچان لیا جائے گا. اس لیے کتمان علم کی جو چالاکیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ امام نسائی کو کن گنڈوں نے مارا اور کیوں مارا، شہید کر دیا. اور اسی طرح یہ جو سب اپنے کو حنفی کہتے ہیں، میں حنفی ہوں، فقہ حنفی پڑھ رہا ہوں، میں حنفی فقہ کا مقلد ہوں، یہ مجرم جب ناصبی ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ امام ابو حنیفہ کے سر پر کس نے کوڑے مارے اور کیوں مارے، اور کیا فرمایا تھا انہوں نے امام زید علیہ السلام کے بارے میں. یہ نہیں بتاتے کہ محمد ذو النفس الزکیہ کے سلسلے میں کیا موقف تھا امام ابو حنیفہ کا. یہ باتیں طلبہ کو نہیں بتاتے، ان کو فکر اسی کی رہتی ہے کہ پیشاب کرنا اور ہگنا، موتنا اور ڈھیلا لینا اور حیض و نفاس پڑھا دیں، بس اس کو پڑھا دیں، طہارت پڑھا دیں، کچھ اور مسائل پڑھا دیں. لیکن جو اصل موقف ہوتا ہے جس سے طے ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون سا فریق ہے، اس کو چھپاتے ہیں کتمان علم کے مجرم جن کے منہ میں لگام لگائی جائے گی آگ کی. بہرحال اس امت میں وہ بھی ہیں خبیث الفطرت، دنیء الفطرت لوگ جو یزید جیسے ملعون کا بھی دفاع کرتے ہیں، اور اس دفاع کے لیے وہ ایک جھوٹی حدیث استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جس کا یزید کے ساتھ نہ سر نہ پیر. لیکن اتنے مشاق ہوتے ہیں یہ ناصبی، ایسے جھوٹے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خود لعنت ان میں سرایت کر جاتی ہے. اس لیے اسی فکر میں رہتے ہیں کہ یہ کیسے باپ بیٹے کو بچا لیں. نبی جن کے بارے میں کہیں کہ وہ جہنم کے داعی ہیں اور ان کی حکومت کاٹ کھانے والی ہے، یہ ان کی صفائی پیش کرنے میں جان لڑاتے ہیں. اور نبی کی حدیثوں سے ثابت ہو جائے اور اقوال صحابہ سے اور اقوال تابعین سے اور ائمہ مجتہدین سے اور محدثین سے کہ یزید ملعون تھا، بدماش تھا، مجرم تھا،
اور اس کو بچانے کی فکر کرتے ہیں جس نے ایک طرف تو اہل بیت کو ذبح کر دیا، دوسری طرف مدینہ منورہ کو تاراج کر دیا، اور اپنی فوجوں کے ذریعے مسجد نبوی کو گھوڑوں کی لید سے اور گدھوں اور خچروں کی لید سے گندا کر دیا۔ 3 دن نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی مسجد نبوی میں، اور 10,000 تابعین اور صحابہ کو شہید کیا، اور 1,000 صحابیات کے ساتھ زناکاری کی، اور پھر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور کعبے پہ گولے چلائے۔ یہ ہے وہ یزید جس کا دفاع کرتے ہیں کچھ وہ لوگ جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سنت فرعون کے اہل ہیں، رسول اللہ کی سنت سے ان مجرموں اور ملعونوں کا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال جو دھوکے دیتے ہیں، اتنے عیار، اتنے شاطر، اتنے چالاک ہیں کہ یہ نبی کی زبان سے یزید کی مغفرت کا اعلان کروانا چاہتے ہیں۔ نبی کے لاڈلوں چہیتوں کے قاتل کو بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو بھائی نیک تھا اور وہ تو جنتی تھا، اور مدینہ منورہ کو تاراج کر دینے اور مکہ پہ گولے چلانے کے بعد بھی وہ مغفور لہو رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بدبختوں اور منحوس انسانوں کی حرکتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں، عقل حیران ہو جاتی۔ لیکن بہرحال یہ جو جھوٹ بولا گیا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جو قسطنطنیہ پر لشکر کشی کرے گا لشکر، وہ لشکر مغفور لہو ہوگا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور یزید نے اس لشکر کی قیادت کی تھی لہذا یزید کی مغفرت کی بات فرمائی گئی ہے۔ یہ بولتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بیچارے وہ طلباء جن کے اندر صلاحیت نہیں کہ وہ تحقیقات کر لیں، اور رہ گئے وہ عوام جو مثل انعام کے ہوتے ہیں، وہ کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ ان کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ناسبی ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں فخر کے ساتھ، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ فرشتے ان کو کہیں کہ یہ دشمنان نبی ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں، اور یہ وہ ہیں جن پر اللہ و فرشتوں کی لعنت ہے۔ وہ چاہتے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا کہ ایک لشکر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا اور اس کی مغفرت ہوگی، اور پھر اس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں، تاریخ دانی، تاریخ سے واقفیت کا کمال دیکھیے، پھر دعویٰ کرتے ہیں قسطنطنیہ پر یزید لشکر لے کر گیا تھا، اور اس لیے وہ مغفرت کا مستحق ہے، وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ ان کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، وہ لشکر ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ قیصر کے شہر پر جو پہلا لشکر حملہ آور ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت سے نوازے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ ہیں حدیث کے، جو بخاری میں کتاب الجہادی والسیر میں آئے ہیں، اور باب ما قیل فی قتال الروم کے عنوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ جلد نمبر 3 دیکھیے، اور 1069 نمبر کی حدیث دیکھیے، 1069 نمبر کا صفحہ، اور حدیث کا نمبر ہے 2766۔ وہ حدیث یہ ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم قال انت فیہم، ثم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفور لهم، فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا۔ میری امت کا جو پہلا لشکر سمندر کے راستے جہاد کرے گا اس نے خود پر جنت کو واجب کر لیا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں ان میں شامل ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں شامل ہو۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، پھر
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا جو لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان میں بھی شامل ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ جو حدیثیں بھی اس سلسلے میں آئی ہیں کہ وہ پہلا لشکر جو حملہ آور ہوگا، اور خاص طور پر جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا، کہیں بھی کسی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر نہیں، کسی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور پہلے لشکر کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس کے بارے میں فرمایا، اور پھر وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا، اور قیصر کے شہر کے بارے میں حدیث کی شروع اور تاریخ کے اعتبار سے متفق علیہ ہے کہ قیصر کا وہ شہر جو اس کا کیپٹل تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نے لیٹر لکھا تھا قیصر کو، وہ شہر حمص تھا، حا میم صاد، شام کا ایک شہر ہے، یہ اس کا اس وقت کیپٹل تھا، شہر حمص۔ قسطنطنیہ اس کا کیپٹل نہیں تھا۔ اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ہے تو اس وقت وہ بیت المقدس میں تھا، اور اس نے تلاش کروایا تھا کہ دیکھو کوئی عرب قافلہ تو نہیں آیا ہوا ہے، تو ایک قافلہ ملا جس کا ذمہ دار ابو سفیان تھا، تو اس قافلے کو اس نے طلب کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے بارے میں سوالات کیے تھے، اور ابو سفیان نے جوابات دیے تھے، اور پھر ہرقل نے ان جوابات پر تبصرے کیے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفصیلی واقعے کا تذکرہ اپنی کتاب کے شروع میں کیا ہے، جہاں انہوں نے وحی کے عنوان سے گفتگو کی ہے، جو پہلا ان کا باب ہے، اس میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ہرقل کا جو شہر تھا وہ شہر حمص تھا، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ پہلا لشکر میری امت کا جو اس پر حملہ آور ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت سے نوازا جائے گا۔ اور یہ پہلا لشکر کہ جو اس پر حملہ آور ہوا تھا، اس کے قائد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، اور یہ واقعہ ہے سن 15 ہجری کا، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے کا۔ تو ان کی خلافت کے زمانے میں پہلا لشکر شہر حمص پر حملے کے لیے گیا تھا، اور اس کی قیادت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے ہاتھ میں تھی۔ اور سن 15 میں یزید ابن معین کا نطفہ حرام پڑا بھی نہیں تھا، یعنی اس کی پیدائش ہوئی ہے 25 ہجری میں، یعنی اس واقعے کے 10 سال کے بعد تو وہ پیدا ہوا ہے۔ اب کیسا جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو حدیث کہاں کی اٹھاتے ہیں اور اس کو کہاں منطبق کرتے ہیں، اور وہ بات کس دور کی ہوتی ہے اور کس دور میں لے جاتے ہیں، اور کس جلیل القدر صحابی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی بشارت ہوتی ہے، اور کس ملعون پر اس کو مسلط کرتے ہیں۔ جو کھلواڑ ہے حدیثوں کے ساتھ، منکرین حدیث جس طرح سے نبی کا مذاق بناتے ہیں اور آپ کی حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس کی یہ ایک خطرناک مثال ہے۔ اور اس مثال سے، اور اسی طرح کی بہت سی متعدد مثالیں ہیں، لیکن ان سے یہ بات تو بہرحال سمجھ میں آ ہی سکتی ہے کہ یہ کتنے بڑے مجرم اور کیسے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر شرم اور حیا بھی نہیں ہے، تحقیق کرنے کی تو صلاحیت ہی نہیں ہے، پڑھنا لکھنا تو ان کا کام ہی نہیں ہے، سنی سنائی باتوں کو وہ اس لیے اڑاتے ہیں اور زور و شور سے چلاتے ہیں تاکہ وہ اپنی ناسبیت کا ثبوت دے کر ملعونوں کو بچا کر اور ملعونوں کے ساتھ رہ کر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں۔ تو بہرحال یہ بات ہے جو
حدیث پاک میں ذکر فرمائی گئی ہے۔ اور حضرت امام ابن الاسیر مورخ جلیل، محدث جلیل، جن کا انتقال 630 ہجری میں ہوا، الکامل فی التاریخ میں وہ سن 15 ہجری کے واقعات میں اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ جب دمشق کی فتح سے فارغ ہوئے تو حمص کی طرف روانہ ہوئے، وہ بالبک کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کیا۔ مسلمانوں نے حمص والوں پر چڑھائی کی اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس نعرے کی ہیبت سے اہل حمص کے بہت سارے گھر منہدم ہو گئے اور ان کی دیواریں لرزہ بر اندام ہو کر گر پڑیں۔ تو یہ جو عظیم الشان فتح ہوئی ان صحابہ کے ذریعے جو بڑے مقدس تھے، بڑے مبارک تھے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور ان کے جنتی ہونے کو تو آپ نے الگ سے بھی بیان فرمایا تھا، اور یہاں پر اس حدیث کے ذریعے بھی اس کا تذکرہ ہو گیا۔ تو اب سوچنا چاہیے کہ یہ جو حدیث تھی، اس حدیث کو کہاں منطبق کیا جا رہا تھا، اور کیسی خطرناک قسم کی باتیں ہیں جو کی جاتی رہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے قسطنطنیہ پر حملوں کا، تو وہ حملے مختلف موقعوں پر ہوئے ہیں اور بہت بعد میں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حملہ جو قسطنطنیہ پر ہوا ہے وہ 32 ہجری میں ہوا ہے۔ 32 ہجری میں پہلا حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ 32 ہجری میں یہ پہلی کارروائی ہوئی، اور قسطنطنیہ کے درے پر معاویہ اس وقت لشکر لے گئے، انہوں نے حملہ کیا، تو اس میں قسطنطنیہ کا ذکر ہے، لیکن وہ قیصر کا شہر نہیں تھا۔ قیصر کا جو شہر تھا یعنی حمص شہر، اس پر جو پہلی کارروائی ہوئی ہے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے ذریعے ہوئی ہے۔ اور پھر دوسرا جو حملہ ہوا ہے وہ سن 32 کے واقعات میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر تیسرا حملہ علامہ ذہبی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسرا حملہ، پہلا حملہ سن 32 ہجری میں ہوا ہے، دوسرا حملہ سن 43 ہجری میں ہوا ہے، اور تیسرا حملہ سن 44 ہجری میں ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب والا چوتھا حملہ سن 46 ہجری میں ہوا ہے، اور پانچواں حملہ 47 ہجری میں کیا گیا ہے، چھٹا حملہ 49 ہجری میں ہوا، اور ساتواں حملہ پھر 49 ہجری میں ہوا۔ یہ وہ حملہ تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سال ایک یزید ابن شجرہ الرحاوی کے نام سے ایک قائد نے کارروائی کی، اور پھر اس کے بعد جو کارروائی یزید کی قیادت میں ہوئی ہے وہ 7ویں 8ویں حملے میں ہوئی، اور وہ بھی اس طرح ہوئی کہ جب حکم دیا گیا اس کے باپ کی طرف سے تو اس نے کہہ دیا میں بیمار ہوں، میں تو جا نہیں سکتا ہوں۔ اس نے بڑے ہی معذرتیں کی، بہت جھوٹ بولا، لیکن باپ نے بھی اصرار کر رکھا تھا کہ نہیں تجھے جانا پڑے گا اور تیرے بہانے نہیں چلیں گے، تو وہ اس وقت گیا تھا۔ اور اس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس سفر میں، اس غزوے میں شریک تھے، اور ان کی وہاں پر پھر وفات ہوئی، اور پھر ان کی تدفین قسطنطنیہ کے جو قلعے کے قریب ہوئی۔ تو کوئی سی بھی حدیث اس ملعون پر منطبق نہیں ہوتی، نہ وہ حدیث کے جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ قیصر کے شہر پر جو پہلا حملہ ہوگا اس کی قیادت حضرت جیسا بتایا گیا کہ
کہ اس کی قیادت جو تھی وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے ہاتھ میں تھی، اور ان کا مقام سبھی جانتے ہیں کہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو ان کے لیے جو بات فرمائی گئی، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ شریک تھے سبھی کبار صحابہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ ان کی مغفرت ہوگی۔ اور قسطنطنیہ کا جو پہلا حملہ ہوا اس میں تو اس کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، اور بہرحال وجود تھا بھی، اگر 26 میں اس کی پیدائش ہوئی اور 32 میں پہلا حملہ ہوا تو، اور فرمائیے کہ 6 سال کا تھا وہ، 5 سال 6 سال کا ننگ دھڑنگ پھرا کرتا ہوگا اس وقت تو ظاہر ہے کہ کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور پھر جس حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اس کے لوگوں کی مغفرت ہوگی، وہ حدیث حمص شہر سے متعلق ہے، جس کو قیصر کے کیپٹل ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اور قسطنطنیہ کے بارے میں تو وہ بات فرمائی گئی ہے، جو بشارت دی گئی ہے وہ محمد الفاتح کے بارے میں دی گئی ہے، کیونکہ اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ایک لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، وہ لشکر بھی بہت بہتر ہوگا اور اس کا امیر بھی بہت بہتر ہوگا۔ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے بڑے بلند الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کا جو انطباق ہوتا ہے وہ محمد الفاتح پر ہوتا ہے۔ فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ۔ فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا، اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ تو یہ در حقیقت محمد الفاتح کے دور میں ہوا، 1481 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عظیم کام لیا، اور ان کی فتح کا جشن منایا جاتا ہے۔ تو در حقیقت ان کی پیدائش 26 رجب 833 کی ہے، اور ہجری کے اعتبار سے 1429 ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی، یہ توفیق عطا فرمائی، اور ان کے ذریعے سے قسطنطنیہ فتح ہوا، تو اس کا نام اسلامبول رکھا گیا، بعد میں پھر وہ استنبول ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ کارنامہ عثمانی سلاطین میں محمد الفاتح کے ذریعے انجام پایا۔ تو جو قسطنطنیہ کی فتح کی فضیلت ہے اور اس کے بارے میں جو بشارت ہے وہ عثمانی سلطان محمد الفاتح کو حاصل ہے، اور شہر حمص یعنی جو ہرقل کا کیپٹل تھا اس کو فتح کرنے کی جو توفیق ملی وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو ملی۔ بہرحال یزید پر اس حدیث کو منطبق وہی لوگ کرتے ہیں جو تاریخ کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کیوں نہ بولیں، کیونکہ جس کو وہ بچانا چاہتے ہیں وہاں تو جھوٹ کا ہی کاروبار تھا، مکر و فریب اور ظلم اور عناد اور وہ جرائم جو دنیا میں کسی فرعون نے نہیں کیے۔ ابرہہ کا لشکر بھی کعبے پر گولے نہیں چلا سکا، ابابیل پرندوں کے کنکروں سے وہی تباہ ہو گیا، لیکن یہاں اللہ نے ڈھیل دی ان مجرموں کو، بنی امیہ کا یہ خبیث مجرم و شیطان، ان کو ڈھیل دی گئی 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ یزید کے دور میں کعبے پہ گولے برسائے گئے صحابہ پر، قیادت کر رہے تھے عبداللہ ابن زبیر صحابی، جو صحابہ کے لیے مرتے ہیں، اتنے مردود ہیں، اتنے جھوٹے مکار کہ عبداللہ ابن زبیر کو جن لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور پھر جن لوگوں نے انہیں مارنے کے لیے کعبے پہ گولے برسائے، وہ ان کے نزدیک امیر المومنین ہے، اور جس کا حال یہ تھا کہ اس نے
سینکڑوں صحابہ اور تابعین کو کاٹ کے رکھ دیا گاجر مولی کی طرح، اور جس نے سیدنا علی بن ابی طالب کو، امیر المومنین خلیفہ راشد کو گالیاں ہی گالیاں بکیں اور گالیاں بکوائیں، اور حضرت فاطمہ حسن اور حضرت حسن حضرت حسین کا کلیجہ چھلنی کر دیا. جس نے یہ سب کیا وہ ان کے نزدیک امیر المومنین ہے، اس کو بڑے بڑے القاب سے یاد کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اپنی پہچان کروا دیتے ہیں کہ بڑے شقی بدبخت ناصبی ہیں، اس امت کے یہ مجرم ہیں جنہوں نے ہر طرح کے جرائم کے دروازے کھولے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.